اسلام آباد راولپنڈی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح 7 فٹ تک پہنچ گئی۔ طوفانی بارش کے باعث دریائے سواں میں طغیانی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 میں کار سوار باپ بیٹی برساتی ریلے میں بہہ گئے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے برساتی نالے میں بہنے والے باپ بیٹی کی تلاش جاری۔ نالے میں بہنے والی کار کا بمپر مل گیا۔ راولپنڈی میں موٹر سائیکل سوار برساتی نالے میں بہہ گیا۔ ریسکیو غوطہ خوروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو نکال لیا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ بابوسر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 4 سیاح جاں بحق، متعدد لاپتہ، کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں۔ حادثے کا شکار فیملی کے 2 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ سینکڑوں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ دیامر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے 15 مقامات شدید متاثر، 7 سے 8 کلومیٹر روڈ مکمل تباہ۔ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ سے تباہی۔ کراکرم ہائی وے کو مختلف مقامات سے کھول دیا گیا۔ مری اور ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی سڑکیں بند، سیاحوں کو پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کر دی گئی۔ اسکردو میں دیوسائی روڈ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ کئی گاڑیوں میں سیاح پھنس گئے، 15 گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن جاری، سیاحوں کو ریسکیو کرنے اور اسکردو روڈ کی بحالی میں تیزی۔ پاک فوج کے پائلٹس اور انجینئرز کی بھرپور معاونت، اسکردو سے سدپارہ تک علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بند سدپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا۔ آزاد کشمیر سے راولپنڈی جانے والی آزاد پتن کہوٹا شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند، کھولنے کے لیے آپریشن جاری۔ طوفانی مانسون بارشوں سے ملک بھر میں تباہی، مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 221 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے میں 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے 4 افراد کا تعلق خیبر پختونخوا اور 1 کا سندھ سے ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 21 جولائی تک 804 مکانات تباہ، 200 مویشی ہلاک، پل اور 10 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں کا زبردست سپیل، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش۔ پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج مزید بارش کا امکان۔ شدید بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، دریائے جہلم اور چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے لگی۔ گڈو بیراج اور ہیڈ توسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خان کی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں دریائے پونچھ میں پانی کا بڑا ریلا داخل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا متاثرین کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا متاثرہ عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ انتظامیہ کو کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ قائم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب۔ پولیس نے عام آدمی کو انصاف اور جان و مال کا تحفظ دینا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا۔ محسن نقوی نے کوشش کی اکیڈمی کا ماحول بہتر بنایا۔ 25 ایکڑ پر مشتمل نیشنل پولیس اکیڈمی کے قیام کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تقریب میں کہا 1 سال میں نیشنل پولیس اکیڈمی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا ہے۔ اکیڈمی میں اب سائبر کرائم سمیت تمام جدید کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا باضابطہ آغاز۔ تقریب کی مہمانی خصوصی وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے میں منشیات کی لعنت کا جلد خاتمہ ہوگا۔
تعلیمی اداروں سے منشیات کا خاتمہ ضروری ہے، نئی فورس کو پولیس کی طرح مکمل تفتیش اور گرفتاری کے اختیارات حاصل ہوں گے، فورس کے افسران بغیر وارنٹ تلاشی اور گرفتاری کر سکیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں سے پاکستان کی مکمل وابستگی کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں سیاسی فورم سے خطاب میں کہا، خوراک کا بحران اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان 2030 کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متوسط طبقے کی مدد کی جا رہی ہے۔ مرد اور خاتون قتل پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے نوٹس پر سماعت۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات، ایڈیشنل آئی جی ایڈمن سید وزیر عدالت پیش۔ تفتیشی پولیس کی جانب سے کیس میں پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی پر رپورٹ پیش کر دی گئی۔ کراچی میں ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی فلیٹ سے ملی لاش کے حوالے سے مزید انکشافات۔ حمیرہ کے فلیٹ سے سفید پاؤڈر برآمد۔ فلیٹ میں 3 سے 4 جگہ پر مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر رکھا گیا تھا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے پاؤڈر ملنے کی تردید۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں استاد کی مبینہ تشدد سے طالب علم جاں بحق۔ پولیس نے 14 سالہ طالب علم کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس نے مدرسے کے 2 اساتذہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایران نے یورینیم افزودگی ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فاکس نیوز سے انٹرویو، کہا جوہری تنصیبات کو نقصان کے سبب یورینیم افزودگی عارضی طور پر رکی ہوئی ہے۔ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اپنا جوہری حق برقرار رکھے گا۔ ایرانی جوہری توانائی کے عالمی ادارے سے تعاون کے لیے تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ کا انٹرویو نشر کرنے پر صدر ٹرمپ امریکی نیوز چینل CNN پر برہم، کہا پہلے ہی کہہ چکے ہیں ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہو گئیں، اگر ضروری ہوا تو ہم دوبارہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایپسٹین رپورٹ شائع کرنے پر وال اسٹریٹ جرنل پر امریکی انتظامیہ کا اظہار برہمی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے نمائندے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اسکاٹ لینڈ دورے کے پول سے ہٹا دیا گیا۔ غزہ میں بے رحم اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے، امداد کے منتظر 11 افراد سمیت 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین پر مسلط اسرائیل کی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ سیریز میں واپسی کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ میچ سے قبل طیارہ حادثے میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ موسیقار خلیل احمد کو رخصت ہوئے 28 برس بیت گئے۔ کئی فلموں اور گانوں کی دھنوں کو ترتیب دیا، ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم اور ایسے ہی کئی مشہور ملی نغموں کی دھن ترتیب دے کر امر کر۔ اور ہالی ووڈ ایکشن تھرلر فلم پریڈیٹر بیڈ لینڈز کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔ فلم 7 نومبر کو سینما گھروں میں تہلکہ مچائے گی۔